بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن بالخائفين وينجي الصالحين ويضع المستغفرين ويدخل قوم ويستغفر آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأرضين نريد أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. چند دن باقی ہیں اس مہینے کے. اس مہینے میں مجالس عزا اور عزاداری کا سلسلہ ایک بہت بڑے واقعے کی یاد ہے کہ جو 61 ہجری میں رونما ہوا. یہ واقعہ کوئی صرف تاریخی واقعہ نہیں کہ ہم اسے بیان کریں اور سنیں اور اس کے چلے جائیں. یہ واقعہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے. یہ واقعہ دو نظاموں کی لڑائی ہے. ایک نظام جو نظام طاغوت ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آج تک سمجھ نہیں پائے اور بات ہوگا کہ اس ناسمجھی کی وجہ سے ہی معاشرے میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں کام کا صفائیاں پیش کرتے ہیں اسی شخص کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نہضت کو دیکھیں کہ نہضت ہے کیا. یہ نہضت کوئی عام نہضت نہیں ہے. یہ تحریک کوئی عام تحریک نہیں ہے. یہ آسان ہے. پوری دنیا اس ٹائم اس مہینے میں خاص طور پر ماہ محرم پوری دنیا, چاہے آپ پاکستان, ہندوستان, ادھر آپ ساؤتھ ایشیا چلے گئے, انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, بینکاک, نیچے اترتے جائیں آسٹریلیا, ادھر پورا نیوزی لینڈ, اس طرف آپ چلے جائیں جو ہے وہ مڈل ایسٹ پورا بھرا ہوا ہے. ایران, عراق سے لے کر چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ یورپ کا کوئی بھی ملک ہو, پھر آپ اوپر چلے جائیں امریکہ ہو, نارتھ امریکہ ہو, یعنی پوری دنیا میں لوگ جمع ہوں اور ایک نام پر گریا کریں. یہ کوئی عام بات ہے. یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے. یہ معاملہ دوسرے عالم کا ہے. دوسرے عالم کا معاملہ ہے. آپ اس کو روکنے کے چکر میں آپ کے بڑے بڑے روز کے چلے گئے, انہوں نے روکا, آپ کہاں سے روکیں گے؟ یہ تو ہدایت کی جگہ ہے. آج پوری دنیا میں کوئی اور مکتب نہیں ہے جو ہدایت دیتا ہو. اسی لیے اس کے دروازے سب کے اوپر کھلے ہوئے ہیں. نہ یہ سنیوں کا ہے, نہ یہ شیعوں کا ہے, حتیٰ کہ مسلمانوں کا بھی نہیں ہے. مسلمانوں کا بھی نہیں. آپ کے سامنے چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ ہندو ہو, وہ خود اداکاری کرتے ہیں. وہ ان کو کس نے کہا ہے؟ پیسے دیے کسی نے. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جو کائنات پر حاکم ہے. کائنات پر حاکم ہے. جانے والا یہ آسان نہیں ہے. پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے. پوری دنیا کر رہی ہے. چاہے آپ دیکھیں افریقہ چلے جائیں, میں افریقہ جاتا رہتا ہوں,
وہاں کے آپ دیکھیں سیاہ قوم ہے، ان کی زبان کوئی اور ہے، ان کا کلچر کوئی اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، وہ بھی وہاں مسلم ہو جاتے ہیں، وہ بھی دنیا کرتے ہیں. آپ جس جگہ چلے جائیں، چاہے وہ کوئی ملاقاتی ہو، چاہے وہ کوئی یورپین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستی عام ہستی کیوں نہیں ہے. مجھے حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کی، حدیث راوی بیان کرتا ہے کہ میں رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، رسول خدا کھڑے ہو گئے، رسول خدا کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ خاتم الانبیاء، آپ اولیاء کی عزت، آپ بچے کے لیے کھڑے ہوئے. کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ حسین ہے. آپ پھر رسول خدا نے یہ حدیث بیان کی، کہا کہ عرش کے دائیں طرف، عرش کے دائیں، عرش کہاں ہے؟ عرش کدھر ہے؟ آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو تو آسمان ہی نظر آتا ہے، اور آسمان بھی اتنا ہے کہ آپ جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں. ابھی تو ہم مارچ پہ پہنچے، پتہ نہیں پہنچے پھر نہیں پہنچے، ابھی تصویریں بھیج دیتے، ہمیں کیا پتا مارچ کیسا ہے. چاند پہ بھی پہلے ایسے ہی گئے تھے، ہمیں کیا پتا چاند پہ گئے تھے کہیں اپنے گھر کے قریب کوئی چاند بنایا ہوتا ہے. زیادہ بھی کرتا ہوں میں اس طرح کی باتیں بولتا ہوں، وہاں کرنے کو پابندی مل جاتی ہے. اصل مارچ میں پہنچ گئے، مارچ پہ ابھی تک مارچ میں نہیں پہنچے ہم، ٹھیک ہے، پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی تو ہماری گلیکسی ایک ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، ایک گلیکسی جسے منظومہ شمسی ہم کہتے ہیں، ایک ہے، یہ پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، اور یہ بھی چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے. پھر کہیں ایک آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر عرش الہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بلندی پتہ چلی، لفظوں میں بھی تھک جاتا ہے آدمی بولتے بولتے، خود کتنا بلند ہوگا. اس عرش کے دائیں طرف رسول خدا فرماتے ہیں، اس عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینہ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اب کس کے لیے؟ پوری کائنات کی. جس دور میں بھی کوئی بھی ہوگا، جب وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہا ہوگا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. جب وہ دنیا یا کسی بھی چیز میں، محبتوں میں، خواہشات میں، نفسوں میں ڈوب رہا ہوگا، سفینہ النجات حسین. یہ معاملہ کوئی اور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر کوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مجلس ویسے بھی ہماری نہیں ہے، اس کو ایسا رکھو کہ اس میں ہر کوئی آئے، اس کو فرقوں میں تقسیم کیوں؟ کیونکہ امام حسین سب کے ہیں. یہ لوگ قیامت والے دن، یہ شخص جو کسی میرے عمل کی وجہ سے مجلس میں نہ آئے اور قیامت میں امام حسین سے گلہ کرے کہ میں تو مولا آپ سے محبت کرتا تھا اور میں تو مجلس میں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ آپ کے چاہنے والے کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو میں اٹھ کے چلا جاتا تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنی اہمیت سے لوگوں کو ناپتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، پورا سال کیسے کرتے ہو، فلانا ہے، دھماکہ ہے، تم تو نماز میں نظر نہیں آتے، تم مجلس میں نظر آ جاتے ہو. بھائی آنے تو مجلس ہماری تھوڑی ہے، حسین کی ہے. تم تو فلانی مسجد میں جاتے ہو، تم تو اہل حدیث ہو، تم تو فلانا ہو، تم مجلس میں ہو گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول کا نواسہ ہے، صحابی ہے. رسول نے امام حسین اور امام حسن سے زیادہ محبت کس سے کی ہے؟ وہ رسول کے عشق میں آ رہا ہے. ہم بھی رسول کے عشق میں ہی امام حسین سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے لیے خود رسول کہہ رہے ہیں حسین کو ملنی.
جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے. آج جس دور کے اندر زندہ ہیں ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کربلا کیوں آئے, کیوں اپنے صف لے کر آئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے مقابلے میں امام آئے وہ کون ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہاں بھی کوئی شخص نہیں ہے, وہاں بھی پورا نظام ہے. اب یہ نظام کون ہے, میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. بہرحال بہنوال کو جس پڑھنی ہے, پھر مولانا صاحب نے بھی آنا ہے آپ کی خدمت میں. تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے. دیکھیں سامنے جو نظام آیا اس کو دیکھیں, آپ چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں. شادی زبان میں آپ کو روشنی کیسے پتہ چلتی ہے, روشنی کیسے ہے؟ تاریکی کا نہ ہونا روشنی ہے یا روشنی کا نہ ہونا تاریکی ہے؟ روشنی اصل میں تاریکی وجود نہیں رکھتی, تاریکی وجود نہیں رکھتی, روشنی کا نہ ہونا تاریکی ہے. میں تھوڑی سی بھاری گفتگو نہیں کروں, مجھے آتے ہیں فلسفہ پڑھانے کی, بس آتے تھے آپ کے خوب. اب بہت ساری چیزوں کا نہ ہونا دوسری چیز ہو جاتی ہے, ورنہ دوسری چیز وجود نہیں رکھتی. بہت ساری چیزیں وجود نہیں رکھتی ہیں مگر ایک چیز نہیں ہے جو نظر آتی ہے آپ کو. اور اسی طرح حق کا کہیں نہ ہونا باطل کو وجود میں لے آتا ہے, ورنہ اصل میں حق ہے. باطل قرآن کہہ رہا ہے باطل اصل میں ہے ہی, باطل آئے گا, اب کیا آئے گا, باطل جو ہے وہ بھاگ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ حق مہم ہے. یہاں پر اس نہضت کو آپ سمجھیں گے تو سامنے والا سسٹم سمجھ میں آئے گا. تو پھر آپ کو اہمیت پتہ چلے گی کہ مجلس کی کیا ہے, عزاداری کی کیا مقصد ہے. یہاں جو دوسرا شخص آیا ہے وہ نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ یہ وہ نظام ہے جو ہر دور میں اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آیا ہے. ہر دور میں پہلا مشکل کہاں ہوئی کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو بنایا تو کہا کہ سجدے کرو. سب نے سجدے کیے سوائے ایک کے. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا کیا؟ خدا کو مانتا تھا, خدا خالق ہے, خدا کو سب مانتا تھا, اس کو نہیں مانوں گا. کیوں؟ میں نہیں مانوں گا, تکبر ہے, میں بہتر ہوں, میں فلانا ہوں, میں آگ سے بنا ہوں. تو خدا اس سے سجدہ تھوڑی کر پا رہا ہے. خدا نے جو شیطان کو باہر نکالا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس نے خدا کے امر کا انکار کیا ہے. خدا کے امر کا اصل مسئلہ امر الہی ہے. حضرت آدم خاک سے بنائے گئے یا جو بھی جس طرح ان کا ہوا, اصل خدا جو کہہ رہا ہے تو یہ کرو, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. فضل جانا تو یہ بتانا ہے آپ کو, خدا کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب نہیں کیا اور نکل, لیکن اسے نکلتے ہوئے کہا کہ مجھے موقع دے دیں, ایک وقت معلوم تک میں ان کو اغوا کروں گا. خدا نے کہا ٹھیک ہے تمہیں موقع ہے لیکن سوائے میرے صالحین بندے ہوں گے, کرے گا. وقت معلوم تک اسے موقع ملا ہوا ہے. اس نے بھی اتنا پورا شٹر بنایا, پورا شٹر بنایا. جب شیطان پڑھتا ہوں سمجھا کر, شیطان میرے اباؤ سے واقف ہے. یہ جو میرے اندر کمزوریاں ہیں نا یہ اسے پتا ہے, یہ اس کی نسل میں بھی تھی نہیں. اس کو میرے دادا کو بھی دیکھا ہے, اس کو میرے پردادا کو بھی دیکھا ہے. وہ ٹریول کر رہا ہے, وہ سفر کر, وہ جانتا ہے, وہ آپ کو وہاں سے گرائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو اللہ سمجھ جاتا ہے. وہ دوبو مبین ہے, قرآن کہہ رہا ہے تمہارا آشکار ترین دشمن ہے. اس لیے مولا متقیان اس خطبے کے اندر بناتے ہیں کہ ایک مومن کے مقابلے میں جو شیطان کا لشکر ہے نا وہ عرب کے 2 بڑے قبیلوں کے برابر ہے. ایک مومن کے کتنے بڑے بڑے قبیلے تو اوس و خزرج, 2 بڑے قبیلوں کے برابر ایک مومن کا مقابلہ. اور کہا کہ جب یہ مومن جیت جاتا ہے ان سب سے تو پھر شیطان خود اترتا ہے اسے مقابلے. تو آسان نہ سمجھے. اب اس نے بھی اپنا سیٹ اپ ڈالا پورا. تو پہلی کامیابی اس نے کہاں لی؟ حابیل اور قابیل. پہلا کام اس نے وہی اتار دیا. پہلے تو اس نے حضرت آدم کو نیچے بھجوایا کہ آپ جنت میں جو ہے وہ ابو بس بتا وہ جو چیز کی پر نبی ہے معصوم ہے منع نہیں کر سکتے, لیکن ترک اولا کا اس طرح کے پاس بچ جانا. مگر نیچے آ گیا.
اب آ گئے تو بہرحال اس کے بعد یہ اب یہ کرتے 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 حضرت نوح کا رائے ہر نبی کو اس نے آٹھ ٹائم دیا، آسان کام کیا، انبیاء نے بھی اپنا کام بھرپور کیا۔ حضرت نوح کا دور گزرا، پھر باقی انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ یہ بڑی طاقت میں آ گیا اور انا ربکم الاعلی فرعون کی صورت میں پورا ایک نظام بنایا۔ نظام کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن دیکھیں کوئی بھی واقعہ بیان کر رہا ہے، قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے ذہن میں کہ ہم صرف پڑھے جب ہمارے مردے میں انتقال ہو جائے تو ہم بولے پڑھ دیتے ہیں ثواب ہو جائے۔ ذہن محترم، قرآن زندوں کو ہدایت دینے کی کتاب ہے۔ زندہ ہدایت نہیں لے رہے، آپ مردے کو ثواب دے رہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن میں جو واقعات ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نے احسن القصص بیان کیے ہیں، یعنی بہترین قصے ہیں، اگر تو اس سے عبرت حاصل کر لو۔ یہاں پر پروردگار جب فرعون کا ذکر قرآن میں کرتا ہے تو فرعون کو شخص نہیں، قرآن کو پورا نظام بتا رہا ہے۔ سسٹم کیا ہے فرعون کا؟ فرعون کے لیے کہا ہے کہ یہ مردوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، اور پھر جب اسے پیغام پہنچایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب اسے وہ پیغام مل گیا۔ اب بتائیں یہ خبر غیب کی تھی کہ نہیں تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو تمہارے تخت کو الٹے گا؟ یہ خبر اس کو کس نے دی؟ ہم قرآن اتنے غور سے پڑھتے نہیں، ہمیں کیا پتا، پڑھ لیجیے گھر چلے۔ میں ابھی آ رہا تھا رستے میں، تو آپ کے یہاں شاید سنگ مرمر کا کام اچھا ہوتا ہے ٹائل کا، رستے میں میں نے دیکھا قبریں، میں فاتحہ پڑھنے لگا، مجھے کہا آپ کا سب قبرستان نہیں ہے، یہ قبروں کی ڈیزائن ہے جو آپ کو اچھی لگے بنائیے گا۔ یعنی ہوتا ہے نا ماڈل ہوتے ہیں، ماڈل گھر ہوتے ہیں، یہ قبرستان کے ماڈل ہے، اس سے کام باقی اچھا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے بھی بڑی دیر کی خوشی ہوئی کہ کتنی زبردست، لیکن اندر فوراً کھچاوٹ ہوئی کہ اوپر کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر کیا ہے، اندر کیا ہے، اوپر بہترین ٹائل لگا لیا، اندر کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو میرے تو منہ سے اچانک سے نکلا، اوپر قبر کے کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر علی علی۔ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ خبر ہے اس کو بھی نہیں بھرا، خبر کوئی تو دے رہا ہے، کسی کو تو پتا ہے، تو کون ہے؟ اس کا مطلب ایک نظام چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ خیر اس کو خبر ہو گئی، اس نے بہرحال اپنا کام کیا۔ اب یہ جو نظام ہے، نظام کو بس میں آپ کو زیادہ بہر ماشاء اللہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر بھی دیکھی ہوگی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو دیکھی ہے۔ اب یہ جو سسٹم ہے، ایکچولی سسٹم کیا ہے؟ ذبح کر دو، بچوں کو مار رہا ہے۔ قرآن کی آیات کہتی ہے کہ یہ گروہوں میں تقسیم کرتا تھا، یعنی لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹتا تھا، گروہ۔ کیوں؟ تاکہ حکومت کرنے میں آسانی ہو۔ اب آپ کسی سسٹم کو آج کاپی کریں، آج لے آج جوان ذبح ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ جنگ میں ہو رہا ہے۔ آج جوان کا نفس ذبح ہو رہا ہے۔ آج جو یہ نظام ہمارے ہاتھ میں آ گیا نا، یہ 5-6 انچ کا یہ جو اسکرین ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے نا، آپ اچھی چھری سے کھانا بھی کاٹ کے پکا سکتے ہیں اور اسے کاٹ بھی سکتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ نظام ہمارا نہیں ہے، یہ نظام دشمن کا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فیس بک پہ ڈال دیا، یوٹیوب پہ ڈال دیا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام کسی اور کا ہے۔ آپ 5 اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، 6ٹھی چیز خراب آئے گی، آپ کو دکھائے گی، کچھ بھی کر لینا۔ آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیں، ہر چیز اوپن ہے، اوپن۔ ایک جوان اپنے نفس کو اتنا کام کرے، کیسے کرے؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنی حیا کرتا ہے نا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ لیکن کتنا عجیب ہے کہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے بندہ نہیں دیکھتا کوئی اور چیز، لیکن تنہائی میں
خدا کا خوف چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور یہ نظام یہی تو کر رہا ہے. آج جوان آپ دیکھیں آپ کے سامنے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آج اچھے سے اچھا نیک آدمی، نماز پڑھنے والا آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام اس نے ایسا بنایا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جو بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل پیش کروں. سباہ کر رہا نفس، کیوں؟ کیونکہ یہ فجر میں نہیں اٹھے گا، اس کی ایک نماز چھوڑوا دو. جس کی روح بھاری ہو جائے نامحرم نگاہوں سے، اس کا بدن صبح نہیں اٹھا، چاہے 10 الارم لگا دے. ایک نگاہ نامحرم، میرا چھٹا امام فرماتے ہیں تیر ہے، تیر. تیر ہے شیطان کا. جتنے تیر لگے ہوں گے کہاں اٹھا جائے گا؟ اب چاہے وہ میری ماں بہن ہو، چاہے وہ میرے بیٹے جوان لڑکے لڑکیاں ہو، اور سوشل میڈیا ڈرامے آپ کے سامنے، حرام تعلقات، حرام ساری چیزیں. کیا ہے؟ نظام اس کا ہے، نظام اسی کا ہے. یہ نظام حاکم ہے. یہی نظام تھا فرعون کا. اسی نظام کو پلٹنے کے لیے خدا نے اس بچے کو پیدا کیا. یہاں فرعون اپنی پوری طاقت لگا کر کے میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں. جہاں پتہ چلتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو مار دو، اور کہیں آثار ہوتے تھے حمل کے تو پہرے لگا دیتا تھا. بچہ جیسے پیدا ہو دیکھیں شیطان کچھ بھی کر لے، رحمان رحمان ہے. وہ جتنی پلاننگ کر لے، ادھر سب سے بڑا پلانر ہے. تم جتنے مکر کر لو، خدا کہتا ہے کہ اللہ کا پلان ہو کر رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا پیدا کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ فرعون جو لوگوں کے بچے مار رہا ہے، کشتی میں برتن میں جو بچہ آیا فرعون کے دربار میں آ گیا. حضرت آسیہ نے اٹھایا، کہا ہماری اولاد نہیں ہے، اگر یہ ہماری اولاد بن جائے تو خدا نے کہا میں تمہارے محل میں ہی حضرت موسیٰ کو بڑھا دوں گا. یہ نظام الہی ہے. سمجھ میں آیا؟ دو نظام چل رہے ہیں. یہ نظام بس میں آپ کی توجہ بتا لے دوں. اب یہی نظام آگے بڑھتا گیا، وہ بڑھتا گیا. حضرت موسیٰ آپ کے سامنے کس مقام پہ پہنچ گئے. پھر حضرت موسیٰ کو قرآن میں واقعات ہے، پھر حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ گیا، اور شہر چھوڑتے چھوڑتے جا رہے ہیں. خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایسے میں دیکھا کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں، لوگ پانی بھر رہے ہیں، حضرت شعیب کی بیٹیاں پانی بھرنے آئیں. پھر انہوں نے کہا کہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں، تو کہا پانی کیوں نہیں بھرنے کرتے، لوگ ہیں وہاں. کہا میں بھر دیتا ہوں. انہوں نے پانی بھر کے دیا. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے. یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. قرآن کی آیت ایسا ہے محترم، میں آپ کو کوئی داستان نہیں سناتا کہیں اور سے. قرآن کی آیت، قرآن میں حضرت یعقوب نے، حضرت شعیب نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا نا حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا کوالٹیز ہے اس کے اندر. کہا ایک تو یہ شجاع ہے کیونکہ وزن اٹھانا، پانی بھرنا. دوسرا کہا کیسے؟ آگے جب ہم چلنے لگے، راستہ تو مجھے پتا تھا نا، لیکن ہمیں آگے نہیں چلنے دیا موسیٰ نے. حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، باحجاب ہوگی. کہا کہ آپ پیچھے چلے میرے، اور جہاں بولنا ہو پتھر پھینکیے گا تو وہ جاؤں گا. قرآن کتنا حیا کا درس دے رہا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں شیر کے پیچھے چلو، رسول کی حدیث ہے، شیر کے پیچھے چلو، خاتون کے پیچھے مت چلا کرو. کتنا اسلام پابند ہے نگاہوں کے لیے، حیا کے لیے. قرآن ہے سب کے مطلب. ہم نے لیا نہیں قرآن کو جسے لینا چاہیے تھا.
اپنے ممبروں پہ آ کے لوگوں کا ٹائم میں معذرت چاہتا ہوں، مولانا کا کسی کو اشارہ نہیں کیا، ہم خود ہی ہیں اور کون ہیں، ہم خود ہی ممبر پہ آتے ہیں. ہم نے لوگوں کو انگیج کیا ہے کام کا. یہ حسینیت ہدایت ہے. یہاں آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے آ کے یا مطلب پروگرام کر کے، یہاں سب کچھ امام حسین کے پاس ہے، آپ کو سب ریٹرن ملے گا. ایک ایک قدم کا امام حسین آپ کو دیں گے، یاد رکھیں. لیکن بات یہ کہ لینا ہے کچھ. اب یہ حضرت کو خیر ان کو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، جد بیضا دیا، عصا دی، سب کچھ دیا. یہ سب ہو گیا. میں بہت تیزی سے آگے تھا. جب یہ پیچھے آ رہی تھی فرعون کا بنی اسرائیل کو نجات، فرعون پیچھے پیچھے، پورا فوج لشکر پیچھے پیچھے، سامنے پانی ہے، دریائے نہیں پانی ہے. اب یہ قوم کہہ رہی ہے موسیٰ مروا دیا، سامنے پانی، پیچھے فرعون، کہاں جائے؟ توکل کرو خدا کے، توکل کرو خدا کے. یہاں حضرت موسیٰ نے کہا ہوا ہے کہ موسیٰ عصا کو پانی میں مارو، راستہ بن گیا. آپ سنتے رہتے ہیں قرآن، سنتے راستہ بن گیا. اب یہ قوم نکل گئی، نکل گئی. فرعون بھی پانی میں اترا. شیطان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے شیطان سب کو مورا بناتا ہے. فرعون بھی مورا تھا، فرعون مورا تھا. آخری وقت تک شیطان نے جب تک اس کو مروایا نہیں نا چین نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ فرعون جانتا نہیں تھا یہ جو پانی بنا ہے یہ تو موسیٰ کے رب نے بنایا ہے. پھر بھی پانی میں اتر گیا. پھر بعد میں کہتا بھی ہے کہ میں ایمان، اس ٹائم ایمان کا کوئی فائدہ نہیں تھا. کہتے ہیں جبرائیل نے منہ میں مٹی کو منہ ہے. وہ وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے. جب سب کھل جائے تو پھر توبہ کا وقت نہیں. ابھی وقت ہے جانے ہوتا. وہ وقت معلوم جس کا شیطان نے وقت لیا ہوا ہے نا، وہ ظہور کا وقت ہے. اور جس دن ظہور ہو گیا نا دروازے بند ہو جائیں گے. ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لے انسان. خدا بھی توبہ کرنے والوں سے قرآن میں کہتا ہے اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. آپ توبہ کریں. اب بس اب یہ جو نکل گیا نا، اب یہ بنی اسرائیل نکل گئی. ہوا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑا آگے گئے، انہوں نے دیکھا کہ قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، پتھر سے بت بنایا پوجا کر رہی ہے. اب اتنی قوم اتنے معجزے دیکھتی ہوئی آئی، اتنے معجزے دیکھتی ہوئی آئی. کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو. اللہ اکبر، یعنی کیا؟ اور پھر جب حضرت موسیٰ تو اوپر قیمت میں گئے دور پہ، پیچھے کیا کیا؟ سامری کا گوشالہ، سامری نے جو گوشالہ بنایا ہے موسیٰ. کیوں؟ بس میں آپ کو ایک نقطے پہ لانا چاہتا ہوں. کیوں ایسا ہوا؟ قوم اتنے معجزے دیکھ رہی ہے، قوم فرعونیت کے نظام میں پلی پڑی تھی. آج ہم جس نظام میں پل پڑ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ آج ہمارا کلچر کیا ہے؟ آج ہمارا سسٹم کیا ہے؟ آج ہمارا لباس، ہماری خوراکیں ہیں. آج ہمارے اوپر حاکمیت کس کی ہے اوور آل پوری دنیا میں؟ ایک ہی سسٹم ہے نا، گلوبلائزیشن ہے. سب کچھ ورچولی کنیکٹ ہے، سب کوارنٹائن ہے. ایک ہی بیماری پوری دنیا میں آ گئی، ایک ہی طرح کی بیماری، ایک ہی طرح کی ویکسین لگاؤ گے تو بچو گے ورنہ بچو گے نہیں بھائی. سوچنا کیا ہے؟ ایک ہی نظام ہے. اب اس نظام کے اندر اگر آپ حدود توڑ گئے تو آپ آخری تک پہنچیں گے، ورنہ پھر اس نظام میں پڑھنے والا تو آپ کیا کریں جانے محترم. اب یہ جو کربلا میں سامنے آیا امام کے، یہ وہی ہے. کون؟ فرعون، ہارون، قارون کے خزانے. قارون کا خزانہ کیا تھا؟ قارون کا نظام تھا، اکنومیکل نظام تھا، اقتصادی نظام تھا. اقتصاد کے ذریعے، خزانوں کے ذریعے سے. حامان، شداد. شداد کیا ہے؟ دنیا میں جنت. آج ویسٹرن آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ کی دنیا حسین ہونی چاہیے، آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر کے اندر یہ ہو، آپ کا گاڑی ایسی ہو، آپ کے کپڑے ایسے ہو، آپ کا موبائل ایسا ہو. سب کیا ہے؟ دنیا میں جنت ہو. یہ سارے نظام جمع ہوئے اس ٹائم. اور وہ جو 61 ہجری میں امام کے مقابلے میں آیا وہ انہی کا وارث تھا.
تم اس وارث کو بچانے کے چکر میں ہو، اس کو ثابت کرنے کے چکر میں ہو کہ وہ جو ہے وہ رضی اللہ ہے. بھائی ایسا ہے تو پھر تم ہی مبارک ہو، تم اپنے پاس رکھو. ہمارا تو وہ تھا جو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث روح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. ہم تو جس کو مان رہے ہیں وہ انبیاء کا وارث ہے. سمجھ میں آیا نظام سے ٹکرایا ہے. جو شہزادوں کی جنگیں نہیں ہیں یہ ایسی تھی، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا. بہت بڑا معرکہ ہوا کربلا میں، جس کی باز گشت آج آپ کو پوری دنیا میں سنائی دے رہی. یہ صرف 100 ڈگری کا ہوا ہے، امام آئے اور امام چلے جاتے تو یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، فضاؤں میں، ہواؤں میں، آپ کے سامنے ہے. دنیا کے سارے سوشل میڈیا حسین 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 کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دے تو خدا اپنا سب کچھ اسے دے دیتا لیکن آپ کو اگر سمجھے یہ معاملہ، اور ابھی معاملہ ہوتا نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ہوگا. کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے، اور آگے بھی جب تک دنیا ہے یہ معاملہ چلتا ہے. اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. یہ عالم برزخ ہے، وہ عالم جو اس سے الگ ہے. مرنے کے بعد کہاں جائیں گے ہم؟ برزخ. برزخ یعنی قبر ان چینج کی نہیں ہے. جو مومن ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اور جس کے عمل اچھا نہیں ہے اس کی قبر جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے اس کے اندر. تو یہ چینج کی کچھ نہیں ہے. اصل وہ ہے جو عمل آپ کر رہے ہیں، قبر بن رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کئی پلاٹ خریدا، یہاں پہ جو نئی نئی کالونیاں بن رہی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں پلاٹ لے لو، ابھی سستا ہے لے لو، بعد میں آہستہ 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 بناؤ گا. پھر آپ دیوار بناتے ہیں، 4 دیواری، پھر آپ کہتے ہیں چلو دیواریں کھڑی کر دو، پھر آپ کہتے ہیں چلو چھت ڈال لو، کچھ پیسے آ گئے، پھر آہستہ آہستہ پلاسٹر کرا لو، کمرے بنا لو، الیکٹرک کا کام کرا لو، پھر فرنیچر بھجوا لو. جب پورا تیار ہو جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ شفٹ کر دو. قبر یہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن تیار ہو رہی ہے. جو آپ دن میں کام کرتے ہیں نا صبح شام، ایز اٹ از عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اچھا کام کیا اچھی چیز، غلط کام کیا. جس حالت میں مریں گے قبر ویسی ہوگی. اچھی حالت میں مر گئے قبر اچھی ہوگی، برا حال میں مر گئے. استاد سعید دستگیر بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دو دوست تھے، کربلا زیارتوں میں جا رہے تھے. پرانا زمانہ تھا، کہیں تبدیلی ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، ایک ہلاک ہو گیا، ایک واپس آ گیا. دوست تھا، اس کے خوف میں آیا، دیکھا کہ اس کی قبر میں کیا حالت ہے. دیکھا کہ قبر بڑی اچھی ہے، ایسا لگ رہا ہے باغ میں ہے. کہاں پہ بڑے مسئلے ہوئے باغ میں، کہاں پہ جہاں اچھے کام چل رہے تھے تو رستے میں. اور اس نے دیکھا کہ اس کے نا تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو نا تکلیف ہوتی ہے اس کے چہرے پر. تو کہا تکلیف کیسی ہے؟ کہا ایک بچھو ہے جو میرے انگوٹھے کو چپکا ہوا ہے اور مجھے کاٹتا ہے. اور کہا کہ یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا. یہ تمہیں باغ اتنا سب کچھ، یہ بچھو. کہا میں کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ کہاں اگر کر سکو تو. کہا کیا؟ کہا سر میں اپنے ایک دوست کے گھر کھانے میں گیا تھا، تو وہ جو پھل کاٹنے والے چاقو ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت تھا. میں نے بغیر پوچھے وہ جیب میں رکھ لیا. چاقو کی کیا قیمت ہوگی؟
کہ کیا دفنا ہو رہا ہے کیا لیکن کہا یہ وہ چاقو ہے جو بچھو بن کی قبر میں مجھے کاٹ رہا ہے. کہا میں کیا کروں؟ کہا میرے گھر جاؤ, میری زوجہ کو کہو کہ فلانی جگہ وہ چاقو رکھا ہے, وہ جا کے اسے واپس کر کے آؤ اور اس سے کہو کہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت تک. اللہ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کسی کے ٹھیلے سے گزر رہے پھل والے کے ایسے اٹھایا آئیے, وہ بیچارہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میں کتنے کا ہے, وہ جتنے کا بتا رہا اتنے کا تم کھا لو. پھر کہتے چلو پیک کرا دو. بھائی جو کھایا تھا اس کو تو حساب میں ڈلواؤ یا اس سے کم اس سے بولو کہ راضی رہے. عزیزان محترم, آپ گزر رہے ہیں, آپ سائیکل پر ہیں, آپ موٹر سائیکل پر ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ نے کسی کی گاڑی پہ لائن مار دی اور آپ دیکھا وہ دیکھ تو نہیں چلے گئے. قیامت والے دن میں لائن کھڑا کریں گے, کھڑا کریں گے. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں, تبریز میں بہت بڑے عالم دین تھے, کہتے ہیں میرے گھر میں جو ہے وہ رینوویشن ہو رہی تھی, کام دوبارہ کروا رہا تھا, تو کچھ مزدور تھے میرے. میں نے دیکھا اس میں ایک مزدور جوان ہے اور بہت ہی کوئی عجیب سا, جب کھانے کا وقت ہوتا ہے سب کھانے پہ جاتے ہیں, نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا کہیں تو سے بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا. ایک دن سیڑھی منگوائی کرائے پہ, جو کام کی ضرورت تھی سیڑھی منگوائی. اس کو میں نے بولا واپس کر رہا تھا, سیڑھی واپس کرنے گیا تو یہ بہت دیر میں واپس آیا. تو میں نے کہا چلو بہانہ مل گیا, میں اس سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ تم اتنی دیر میں کیوں آیا, سیڑھی واپس کر رہے جلدی آ جائے. کہا سیڑھی لمبی تھی کافی اور گلی تنگ تھی, دیواریں لوگوں کا حق ہے, اگر سیڑھی ٹکراتی تو میں حق کہاں سے ادا کرتا. تو آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ عام لڑکا. کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہاں 1 گھنٹہ پہلے امام اسی شہر میں تھے. چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتا ہے چھوٹی چیز ہے یہ, معاملہ بڑا سنگین ہے. وہ کہتا پھر میں گیا اور میں نے جا کے اس کو واپس کیا. حق الناس, کسی کی ماں بہن پر نگاہ کرنا حق الناس سے یاد رکھنا. قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. اس لیے تو میرا چوتھا امام کہ جن کی شہادت کے دن گزر رہے ہیں, اللہ صلی چوتھا امام فرماتا ہے دعا منزہ کے اندر, پروردگار دعا ہمارے لیے وہ امام ہے, پروردگار مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے. ستاریت یعنی کیا؟ یعنی چھپانے والا. کیوں ضرورت ہے؟ کہا یہاں تو پورے پردے ڈالے ہوئے ہیں, قیامت میں تو ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی. ہاتھ خود بولے گا, آنکھیں خود بولے گی, زبان خود بولے گی. میں تو رسوا کروں گا اگر تم نے نہ بچایا. سمجھنے کی کوشش کریں, زندگی تھوڑی سی ہے, گزرے. وہ زندگی بہت لمبی ہے جہاں میں رہنا ہے. اس لیے تو امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. جب ڈوبنے لگے اور حالت برزخ میں آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں نوا خان سے کہ ایک جیسے آپ کی مسجد امام بارگاہ ہے, ایک حسینیہ تھا, امام بارگاہ تھی, اور وہاں پہ ایک شخص چائے پلاتا تھا, خادم جو ہوتا ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے امام حسین کہاں 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 انسان پہنچا. اس کا انتقال ہوا, ہم اس کی قبر پہ گئے. ہم نے کہا کہ اتنی تم نے خدمت کی ہے تو ہمیں آگے بتاؤ قبر میں حال کیا ہے تمہارا. کہتے ہیں وہ خواب میں آیا اور مجھے کہا کہ قبر میں باپ ہے میرے پاس. اچھا کہا امام نے بڑا کرم کیا ہوا ہے قبرستان میں. آپ کو پتا ہے کہ مومن کا انتقال دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, کہیں پہ بھی, اس کی روح کو وادی السلام لے کے جایا جاتا ہے. جو نجف میں قبرستان ہے نا 8 کلومیٹر پہ ہے, ویسے بھی قبرستان بہت بڑا ہے لیکن وہ تو ظاہر ہے, اصل تو اس قبرستان کا باطن ہے. روحیں وہاں جاتی ہیں, سب کی نہیں جاتی جو مومن ہے.
وہ کہتا ہے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے دفنایا گیا تو میں نے دیکھا میرے سرانے خود امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے. امام کھڑے ہوئے. کہا مشہدی علی اس کا نام تھا. کہا تم نے بہت خدمت کی ہماری، ہم نے بہت خدمت کی ہماری، تو یہ ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں چھوٹا سا کچھ دیا ہے، اصل تمہیں ہم قیامت میں دیں گے. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں. چاہے ایک شخص چادر بچھاتا ہو، چاہے جھاڑو لگاتا ہو، چاہے پانی کا گلاس لگاتا ہو، اہمیت دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے کہا مشہدی علی تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے کے کپ پلائے اپنی زندگی میں، یہ ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں دیا ہے. کہتے میں نے رونا شروع کر دیا. امام کہتے ہیں رو کیوں رہے ہو، ہم نے تمہیں کم دیا؟ کہا نہیں مولا، اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے کم دیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنا دقیق انتظام رکھتے ہیں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک ایک کپ کا حساب رکھیں گے تو میں سب کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا. یعنی امام حسین، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں آرام ہوئے، یہ معاملہ بہت آگے تک ہے، بہت آگے تک ہے. اور پھر قیامت، اللہ کہاں جانے کا شوق ہے؟ جنت. سید الشباب الجنہ، جنت کے سرکار کون ہیں؟ یہی ہے. کہاں جائیں گے ان کو چھوڑ کے؟ تو جتنا ان کے قریب آئیں گے احسان محترم، اتنا روز قیامت میں ان کے قریب ہوں گے. یہی کمال ہے. بس بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا. عزیزان محترم، توسل کرے، چھوڑ کر، یہ در بڑا کریم در ہے، یہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا. اس سے جڑ کے رہے، بس کسی طریقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ خود یہ فرقہ نہیں دیکھتے، یہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہم سے محبت کرتا ہے بس. آخری وقت تک امام حسین سامنے والوں کو ہدایت دے رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور آئے ایسا نہ ہو. آج بھی وقت امام کو ایک خون کا انتظار ہے. کیوں امام حسین کو اتنا پکارا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو آخری آئے گا، آخری، وہ دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کیا کرے گا؟ یا اہل عالم، اے دنیا میں لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں. کیوں؟ کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی. میں حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا ہے. اس ایک کے لیے ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اس ایک کے لیے اپنے آپ کو متحد کریں، اتحاد کریں. اور ابھی جو نظام ہے اس کے مقابلے میں وہ ایک آئے گا. اس ایک کو ہم سب کی ضرورت ہے. اپنی قدر کو پہچانے. خاص طور پہ جوان، امام کو کوئی بھی کہیں یاد کرے، امام اسے جانتے ہیں. امام خود کہتے ہیں ہمارے پاس ہفتے میں 2 دفعہ تمہارے اعمال آتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو امام کو پکارے، امام کی نگاہ آپ کے اوپر ایسا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑے حسن سماعت کا مظاہرہ کیا. ایک وہ بھی ہے جو کربلا میں بچ گیا. کتنا سخت ہے ایک امام کے لیے جس سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے، بیٹا خیموں جل کے مر جائیں یا باہر نہ جائیں؟ اور بدل سید سجاد امامت کا سوال بھی پوچھا گیا تو کیا
سخت ہے، آسان نہیں ہے. ہاں ازلال مسائل انسان پڑھ نہیں سکتا. امام 35 سے 40 سال گریا کرتے رہے. اتنا گریا ہمارا بس کر دیا. کتنا گریا کرے؟ کربلا تو بہت سال ہو گیا. پانی دیا جائے تو گریا، کھانا ہو تو گریا، بستر پہ سوتے نہیں، زمین پہ سوتے ہو. مولا کیوں؟ کہا جس کے بابا کو بھوکا پیاسا چاہیے. وہ کیسے یہ سب کرے؟ وہ آسان نہیں ہے. حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا. حضرت یعقوب جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہے، لیکن کتنا گریا کیا؟ آگے سے ہو گیا. یہاں امام کہتے ہیں میرے سامنے 18 یوسف قربان ہے. 18 یوسف، اور یوسف بھی کیسے تھے؟ علی اکبر جیسا جوان. جب کسی کا بھائی کا انتقال ہو جائے، خدا آپ کے بھائیوں کو حفاظت رکھے، سلامت رہے. کسی کے بڑے بھائی کا انتقال ہو جائے، بھائی کا، اس کے دوست اس کے بھائی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں گر نہ جائے، بھائی بیچارے کا انتقال ہو جائے. اور اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو دوست جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حال میں نہیں ہوتا، باپ چلا گیا. یہاں 18، اور ایسے بھی نہیں گئے. کسی کو برچی لگی، کسی کو تیر ایسے لگا کہ نہر ہو گیا. چچا عباس کے بازو کٹے، قاسم کے بدن پہ گھوڑے دوڑے. اللہ اکبر اللہ. آسان تھا، صرف شاہدین نہیں. بہت سا 11 محرم کو اس کاروان کو جب گزارا ہے نا اسیر کر کے، اب وہ شان و شوکت تو نہیں جو مدینہ سے یہ کاروان سوار ہوا. اب نہ سوار کرنے والا علی اکبر ہے، نہ پکڑنے والا حضرت عباس ہے. جانے کو علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی. اللہ اکبر. اب اس حال میں جب گزارا گیا نا مقتل کیا ہے؟ گلستان زہرا کے پھول بکھرے پڑے ہیں، یہ ہے مقتل. جب گزارا گیا نا تو استاد حافظ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اپنے بابا کے بدن کو جب امام سجاد نے دیکھا ہے نا، بدن سے روح نکل جاتی. کیوں؟ بدن ایسا تھا. کیا تھا بدن میں ایسا؟ اگر کچھ بیان ہو سکا تو صرف اتنا، وہ جو کرتا تھا نا، اس کرتے پہ کہتے 100 نشان تھے. اس کرتے کم سے کم ہے، اس کرتے پہ 100 نشان تھے. بدن پہ کتنے نشان تھے؟ 3 تلواریں، پتھر، نیزے، لکڑیاں. میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا. اور سر پہ، تن پہ سر نہیں ہے. گھوڑوں کی ٹاپیں پامال کر چکی ہوئی. اب جب دیکھا نا بابا روح نکلتی. حضرت زینب نے نیچے گرا دیا اپنے آپ. بھائی ابن رسول اللہ اعظم حسین، یہ حسین ہے کہ جس کا بدن خون میں غلطیتا ہے اور کربلا کی ہوائیں بدن سے اڑتی جا رہی. وہ بچی جو رات کو سینے پہ سوتی تھی، وہ کہتی ہے پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ مظلومیت کا حسین. ہاں اللہ محترم، جب 3 دن بعد اجازت امامت سے میرا امام پہنچا ہے اللہ محترم، بس چند تھوڑی دیر کے لیے جب پہنچا ہے نا مولا جب اسد کے لوگ دفنا رہے
بدن کس کا بدن ہے؟ کیونکہ سر تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ جوان آیا ہے نا، اب یہ لوگوں کو نہیں پتا امام ہے، ایک ایک کر کے یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ ایک بدن پہ آیا، کہاں چلے جاؤ، امام کا بدن امام ہی دفنائے گا۔ بس آزاداران محترم برداشت کر سکے تو سنیے گا، کہتے ہیں کہ امام نے اپنے بابا کا بدن اٹھایا نہیں، اٹھایا نہیں۔ کیسے اٹھاتے؟ بوری میں سمیٹا، بدن اتنا لے ہو چکا تھا، سمیٹا، قبر کے اندر رکھا، کہا کربلا کی مٹی تو کتنی خوش نصیب ہے، حسین تیرے درمیان میں لیٹا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی دفنایا ہوگا، دفناتے ہوں گے، خدا آپ کے لوگوں کو سالم رکھے۔ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کفن کا بند کھولو، یہاں تو کفن نہیں، سر کو قبلہ رخ کرو، یہاں تو سر نہیں۔ اب کیا کرے یہ مظلوم؟ جھکا، کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا، وہ جگہ جہاں ماں نے وصیت کی تھی، ہاں قبر دفنائی، بس قبر دفنائی، لکھا حاضل علی ابن الحسین ابن علی قتل عطشان، جسے پیاسا مارا گیا۔ لوگ کہتے ہیں امام دفنا کر کچھ تیلوں کو، کچھ نیزوں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک انگلی۔ زیارت الحسین فی الدنیا